بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم صرف بہائی کا 5واں سبق شروع کریں گے۔ اس سے پڑھنے سے پہلے آپ پچھلے اسباق کو ذہن میں رکھ لیں کہ پچھلے اسباق جو ہم نے پڑھے تھے ان کے اندر ہم نے اسم کی 3 قسمیں پڑھی، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ پھر فعل کی 2 قسمیں پڑھی، ثلاثی اور رباعی، اور حرف کی 2 قسمیں پڑھی، حرف اصلی اور حرف زائد۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے 7 اقسام کے بارے میں پڑھا ہم نے۔ 7 اقسام: صحیح، محموس، معتل، مضاف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف۔ آج پھر اسم کی 2 قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں خیال رہے کہ اسم کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم جامد، نمبر 2 اسم مصدر۔ یہاں پر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مشتق کو کیوں ذکر نہیں کیا، تو حاشی میں اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ خیال رہے کہ اسم کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم جامد، نمبر 2 اسم مصدر۔ اسم جامد کس سے کہتے ہیں؟ اسم جامد وہ اسم جس سے کوئی دوسرا اسم یا فعل مشتق نہ ہو۔ اسم جامد کس سے بولیں گے؟ جس سے کوئی دوسرا اسم یا فعل مشتق نہ ہو، وہ بالکل اس سے کوئی مشتق نہیں ہوتا، یعنی وہ مشتق کا مطلب یہ سمجھیں گے آپ کہ کوئی اس سے بنتا نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ بناتے ہیں نہیں، الضرب مصدر سے ضربہ بناتے ہیں، ضاربن بناتے ہیں، تو کہیں گے کہ الضرب یہ مصدر ہے، مشتق منہ ہے جس سے اشتقاق کیا گیا، اور الضربہ یہ مشتق ہے۔ تو اسم جامد وہ اسم جس سے کوئی دوسرا اسم یا فعل مشتق نہ ہو، نہ بنایا ہو، اس کے فارسی ترجمے کے آخر میں دن یا تن نہ آتا ہو۔ یہ بھی شرط ہے کہ اس کے فارسی ترجمے کے آخر میں دن یا تن نہ آتا ہو۔ تو پہچاننے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم یہ ہے کہ اس میں جامد ہے کیسے ہے۔ دن یا تن نہ آتا ہو، جیسے رجلن، اب اس کا ترجمہ کریں گے تو آدمی، یعنی مرد، یہ مرد ہو، تو اس کے آخر میں دن یا نہیں آیا۔ فرسن گھوڑا، تو اس کے بھی آخر میں ترجمے میں دن یا تن نہیں آتا ہے۔ اسب بولتے ہیں فارسی میں اس کو، تو اس کے بھی آخر میں دن یا تن نہیں آیا، تو یہ کہیں گے کہ یہ اسم جامد ہے۔ اور اسم مصدر وہ اسم جس سے کوئی چیز مشتق ہو، تو یہ اسم مصدر وہ ہے، وہ اسم جس سے کوئی چیز مشتق ہو، اس سے مشتق ہوگی، اور اس کے فارسی ترجمے کے آخر میں دن یا تن آتا ہو، اور اس کے فارسی ترجمے کے آخر میں دن یا تن آتا ہو۔ تو گویا کہ فرق ہو گیا اسم جامد اور اسم مصدر کے درمیان۔ اسم جامد وہ اسم ہے جس سے کوئی فعل یا اسم مشتق نہ ہو، اور اس کے فارسی ترجمے کے آخر میں دن یا تن نہ آتا ہو، اور اسم مصدر وہ ہے جس سے کوئی چیز مشتق ہو، اس کے فارسی ترجمے کے آخر میں دن یا تن آتا ہو، جیسے الضرب زدن۔ تو دیکھیے زدن یہ فارسی ہے، اور دال نون آیا اس کے آخر میں زدن میں، تو زدن مانے مارنا، تو یہ زدن یہ فارسی کا لفظ ہے، اور اس کے آخر میں دن آیا، تو یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ مشتق ہے۔ اس کے فارسی ترجمے آخر میں دن یا تن آتا ہو، جیسے الضرب زدن مارنا، القتل کشتن قتل کرنا، یہاں تن آیا دیکھیے اس کے آخر میں، کشتن قتل کرنا، تو اس کو کہیں گے کوئی چیز مشتق ہو، یہ کہیں گے کشتن یہ مصدر ہے، اور اس سے چیزیں مشتق ہوتی ہیں، قتل کرنا ہوا، یہ مصدر کا معنی ہوا۔ اب یہ آپ نے 2 قسمیں پڑھیں، اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم جامد اور اسم مصدر۔ اب آئیے حاشیے میں بیان فرماتے ہیں اسم کی پھر 2 قسمیں ہیں جو بیان کیا۔ اس سے پہلے اسم کی تقسیم بے اعتبار ذات تھی، جو پیچھے آپ کی تقسیم کی اسم کی وہ بے اعتبار ذات کی تھی، وہاں ثلاثی، رباعی، خماسی، اور یہ تقسیم بے اعتبار صفت، اور یہ بے اعتبار صفت ہے۔ اور پیچھے جو اسم کی جو تقسیمات تھیں وہاں پر بھی جامد کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ تقسیم بے اعتبار صفت ہے۔ اس اعتبار سے اگرچہ اسم کی 3 قسمیں بنتی ہیں، اس اعتبار سے بھی، صفت کے اعتبار سے بھی اسم کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ یہاں پر بھی کہنا چاہیے تھا مصدر، مشتق، جامد، لیکن یہاں صرف کیا کہا؟ اس اعتبار سے اگرچہ اسم کی 3 قسمیں بنتی ہیں، نمبر 1 مصدر، نمبر 2 جامد، اور نمبر 3 مشتق، مگر چونکہ مشتق یہ مصدر کی فرع ہے،
مشتق یہ مصدر کی فرع ہے، گویا کہ مصدر اصل ہے اور مشتقات اس کی فرع، یعنی الضرب جیسے مصدر ہے یہ اصل ہے، اور ضربہ ماضی مضارع امر و نہی یہ سب اس کی فرع ہیں، کیونکہ یہ سب اس سے مشتق ہوتے ہیں۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ مصدر مگر چونکہ مشتق مصدر کی فرع ہے اور مصدر مشتق کی اصل، مصدر اصل ہے اور مشتق اس کی فرع، اور ذکر اصل کے بعد ذکر فرع کی حاجت نہیں رہتی۔ جب اصل کا ذکر کر دیا تو فرع کے ذکر کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے کہ کسی کو متعارف کرانا ہو تو باپ کا نام ذکر کر دیا تو وہاں بیٹے کے ذکر کی حاجت نہیں ہوا کرتی۔ ایسے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اس مشتق یہ اصل سے ہی نکل کے آیا ہے اور اصل مصدر ہے، تو جب مصدر کا ذکر کر دیا تو وہاں پر مشتق کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیوں؟ لأن ذکر الاصل یغنی عن ذکر الفرع، اس لیے کہ اصل کا ذکر فرع کے ذکر فرع سے بے نیاز کر دیتا ہے، وہاں فرع کے ذکر کی حاجت نہیں ہوتی، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے مشتق کو تقسیم میں شامل نہیں کیا۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا آپ کے کہ وہاں جو تقسیم کی تھی اسم کی باعتبار ذات کے کی تھی، اور یہاں جو ہے باعتبار صفت کے، یہاں پر بھی تین قسمیں ہوتی ہیں، مصدر مشتق جامد، لیکن مصنف نے صرف مصدر اور جامد کو ذکر کیا، مشتق کو ذکر اس لیے نہیں کیا کہ مشتق یہ مصدر کی فرع ہے اور مصدر اصل ہے، اور اصل کا ذکر فرع کے ذکر سے بے نیاز کر دیتا ہے، اس لیے مصنف نے مشتق کو تقسیم میں شامل نہیں فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں جس سے کوئی چیز مشتق ہو، فرمایا کہ وہ اسم مصدر وہ اسم ہے جس سے کوئی چیز مشتق ہو، تو جس سے کوئی چیز مشتق ہو، چیز سے مراد اسماء اور افعال ہے، چیز سے مراد اسماء اور افعال ہی مشتق ہوتے ہیں، اس سے حرف مشتق نہیں ہوتا۔ اب اگر کہیے کہ مصدر کی یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں، دخول غیر سے معنی نہیں، یعنی دخول غیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جس سے اسماء اور افعال مشتق ہوں، حالانکہ ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ جو اسماء اور افعال نہیں ہیں وہ بھی اس سے مشتق ہو رہے ہیں، جیسے کہ اگر مصدر کی یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں، اس لیے کہ لبنون پر بھی صادق آتا ہے، کہ یہ جو ہے لبنون پر بھی صادق ہوتا ہے، کیونکہ اس سے البنا مشتق ہوتا ہے، لبنون یہ اسم ہے اور اس سے البنا مشتق ہوتا ہے، حالانکہ لبنون اس میں مصدر نہیں ہے، لبنون پر صادق آتی ہے اس لیے کہ اس سے البنا مشتق ہوتا ہے، حالانکہ لبنون اس میں مصدر نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہاں اشتقاق سے مراد جو ذکر کر رہے ہیں یہاں پر مشتق ہونا وہ اشتقاق حقیقی ہے، اور لبنون سے البنا یہ اشتقاق جعلی سے مشتق ہے۔ اشتقاق جعلی یہ آپ آگے پڑھیں گے، اصل ہمارا جو ذکر کرنا یا مقصود ہے وہ اشتقاق حقیقی کو بیان کرنا ہے، جہاں پر مشتق جو ہوتا ہے، مشتق منو سے کوئی چیز مشتق ہوتی ہے وہ اسماء اور افعال ہوتے ہیں، اور لبنون سے البنا یہ مشتق ہونا یہ اشتقاق جعلی ہے، جس کو مصدر بنایا جاتا ہے، کبھی ذکر کر کے کبھی کچھ بڑھا کر کے حذف و اضافہ کر کے وہ بڑھایا جاتا ہے، وہ اشتقاق جعلی آپ آگے انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ تو آپ کے ہم نے جو کہا ہے وہ یہاں پر ہماری جو تعریف ہے وہ اشتقاق حقیقی کی تعریف کے مراد سے، اس اعتبار سے کوئی بھی جو ہے اس کے افراد میں سے خارج نہیں ہوا اور کوئی داخل بھی نہیں ہوا، اور آپ جو مثال لے کر آئے ہیں لبنون سے البنا بنانا، تو یہ اگرچہ بنا لیکن یہ اشتقاق جعلی سے مشتق ہے۔ اب یہاں پر اتنا بیان کر دیا، اب اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے جو قسمیں پیچھے بیان کی تھیں کہ ثلاثی کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی کی دو قسمیں، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، اور خماسی کی دو قسمیں، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، اور خماسی جو ہے اسماء ہوتے ہیں اور افعال نہیں ہوتے، رباعی تک فعل افعال ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے جو ہے ثلاثی مجرد کے مشہور اوزان مصدر بیان کر رہے ہیں، ثلاثی مجرد کے آپ جو ہیں باب پڑھیں گے آگے چل کے، تو وہ ان کے مشہور اوزان مصادر بیان کر رہے ہیں کہ کس باب کا کیا کیا مصدر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ سب کے معنی بھی ذکر دیے ہیں، ثلاثی مجرد کے مشہور اوزان مصدر، یعنی مصدر کے اوزان، مشہور اوزان یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، لائن بار دیکھتے جائیں اس نیچے کو، پھر اوپر در دوسری لائن میں لے لیں گے ہم۔ وزن، مصدر، ترجمہ۔ تو دیکھیے ثلاثی مجرد کے مصادر ہیں اور ان کا وزن اور معنی دے رہے ہیں یہاں پر۔ فعل مصدر، ضرب مارنا، فعل جیسے علم جاننا، فعل جیسے شرب پینا، فعول جیسے قبول قبول کرنا،
فعلان جیسے لیان ٹیڑھا کرنا، یا آپ اس کی جو ہے اصل کے بارے میں آگے پڑھیں گے لیان کیا تھا یہ، اس لیے اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ فعلن کے وزن پر نہیں ہے تو یہ اس کی تعلیل جب ہوگی تو وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹیڑھا کرنا۔ فعول جیسے جلوس بیٹھنا، فعلا جیسے دعویٰ پکارنا، فعلۃ جیسے رحمت مہربان ہونا، فعلۃ جیسے قدرت قادر ہونا، فعالۃ جیسے تلاوت پڑھنا، فعالۃ جیسے بغایت تلاش کرنا۔ اب اوپر دیکھ لیں، فعلان جیسے عرفان پہچاننا، فعلان جیسے غفران بخش دینا، فعال جیسے طلب تلاش کرنا، فعل جیسے صغر چھوٹا ہونا، فعال جیسے ہدن رہنمائی کرنا، مفعلۃ جیسے منقبۃ تعریف کرنا، فعال جیسے وفاء پورا کرنا، فعال جیسے فرار بھاگنا، فعال جیسے سوال سوال کرنا، فعالۃ جیسے شہادت گواہی دینا، فاعلۃ جیسے کاذبۃ جھوٹ بولنا، مفعولۃ جیسے مکذوبۃ جھوٹ بولنا۔ یہ اتنے مصادر مشہور ہیں، یہ اکثر استعمال ہوتے ہیں ثلاثی مجرد کے، اور یہ آپ سب باب کے تحت ہی آئیں گے، آپ ان کو آگے پڑھیں گے۔ ثلاثی مجرد کے جو باب ہیں، نصرہ، ضربہ، سمعہ، کرمہ، فتحہ، یہ سب آپ پڑھیں گے جب باب، تو یہ سارے مصادر جو ہیں انہی کے تحت آئیں گے، وہ آپ ان کو تفصیل سے جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ کس باب کا مصدر ہے، یہ کس باب کا مصدر ہے، کس باب کا۔ یہاں ایک ذکر کر دیا ہے، آپ یا یہ کریں کہ ان سارے بھی ہیں جتنے بھی ہیں ان کو یاد رکھ لیں اور معنی کے ساتھ رکھیں یاد، پھر آپ کو آسانی آگے ہوگی۔ اب یہاں بھی دیکھیں، یہ بیان فرما رہے ہیں، یہ بھی خیال رہے کہ عرب ہر مصدر سے 12 چیزیں مشتق کرتے ہیں۔ اب حاشیہ دیکھ لیں، یہ بھی خیال رہے کہ عرب ہر مصدر سے 12 چیزیں، جتنے بھی مصدر آئے ان سے 12 چیزیں مشتق کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر فرما رہے ہیں عرب، یہاں عرب فرمایا حاشیہ ہے عرب، یہاں عرب سے مراد مجازن اہل عرب ہے، عرب ذکر کیا ہے لیکن عرب سے مراد عرب والے ہیں، کیونکہ عرب تو ایک خطہ ہے تو وہ تھوڑی بولنے کی صلاحیت رکھے گا، تو مراد ہوتا ہے اس سے اہل عرب۔ از قبیل ذکر المحل و ارادۃ الحال، یعنی محل کا ذکر کر کے حال مراد ہے، جیسے کہ محل کو ذکر کیا گیا ہے یہ عرب جگہ کو، اور اس سے مراد حال مراد ہے ناس، وہاں کے لوگ، اہل عرب۔ یہ عبارت بحسب مضاف ہے، یعنی عبارت میں مضاف محذوف ہے، یعنی اصل عبارت ہے، یہ بھی خیال رہے کہ اہل عرب ہر مصدر سے، یعنی عرب والے۔ یہ عبارت بحسب مضاف ہے، یعنی لفظ عرب سے پہلے لفظ اہل محذوف ہے، یعنی اہل عرب۔ جیسے آیت کریمہ واسأل القریہ میں مراد اہل قریہ، جیسے واسأل القریہ قرآن پاک میں ہے کہ قریہ مانے گاؤں، گاؤں سے پوچھ لو، تو گاؤں تو ایک ذوی العقول نہیں ہے، غیر ذوی العقول ہے، تو گاؤں سے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو وہاں پر بھی اس سے پہلے اہل مراد ہے واسأل اہل القریہ، گاؤں والوں سے پوچھ لو، تو وہاں پر بھی جیسے اہل حذف ہے ایسے یہاں پر عرب سے پہلے اہل حذف ہے، یعنی اہل عرب، تو اہل قریہ مراد ہیں۔ اب یہاں فرما رہے ہیں ہر مصدر سے 12 چیزیں مشتق کرتے ہیں، یہاں مصدر سے مراد ثلاثی مجرد کا مصدر ہے، تو ہر مصدر سے بھی کون سا مراد ہے؟ ہر مصدر سے، یہاں مصدر جو ذکر کیا ہے یہ چونکہ اوپر مصادر ثلاثی مجرد کے یہاں ذکر کر رہے ہیں، اس لیے اور وضاحت کر دی تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ اور دوسرے بھی مصادر ہیں کہ ثلاثی مزید فی کے بھی، تو یہاں فرما رہے ہیں یہاں مصدر سے مراد ثلاثی مجرد کا مصدر ہے جو کہ تام ہو متعدی ہو، تام بھی ہونا چاہیے اور متعدی ہو، تب اس سے یہ اتنی چیزیں مشتق ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ شرط یہ کہ بمانے لون و عیب نہ ہو، اس کے اندر لون و عیب کا معنی نہ پایا جاتا ہو، لون و عیب کا جو معنی پایا جاتا ہو تو اس سے یہ چیزیں جو ہیں 12 چیزیں مشتق نہیں ہوں گی۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ مصدر غیر ثلاثی مجرد، یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ جو دوسرے مصادر ہیں یعنی ثلاثی مزید فی، اسی طرح مصدر اگر ناقص ہو، مصدر لازم و متعدی نہ ہو، اسی طرح مصادر جو بمانے لون عیب ہو ان سے مذکورہ 12 چیزیں مشتق نہیں ہوتی، تو یہ شرط ہے اس کے کہ ہر مصدر سے مراد ثلاثی مجرد کے مصدر ہیں، اور مصدر کون سا ہو؟ جو تام ہو، متعدی ہو، لون عیب کے معنی میں نہ ہو، اتنی شرطیں ہونے کے باوجود تب اس مصدر سے 12 چیزیں مشتق ہوتی ہیں، یعنی اس مصدر سے 12 چیزیں نکلتی ہیں، تو گویا کہ اصل ہوا اور باقی چیزیں اس کی فرع ہوئیں۔
اور اگر وہ مصدر ثلاثی مجرد نہ ہو، ثلاثی مزید فی ہو، ناقص ہو یا مصدر لازم ہو، اسی طرح وہ لون و عیب کے معنی میں ہو، تو اس سے 12 چیزیں مشتق نہیں ہوتی۔ اب 12 چیزوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، یہ 12 چیزیں تو ذکر کر دیا، یہ صرف تغلیباً کہا ہے، 12 چیزوں کا ذکر تغلیباً اور للاکثری حکم الکل کی بنا پر ہے۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ عربی کے اندر ایک قاعدہ ہے للاکثری حکم الکل، یعنی اگر کسی قوم کے جو ہیں 50-60 افراد ہیں، اگر اس میں سے ایک اکثر کی حد کو بیان کر دیا تو کہا جاتا ہے کہ اکثر کا بیان کرنا گویا کہ کل کا بیان کرنا ہے۔ اب ساروں کو تو ذکر کرتے نہیں ہیں سب، جیسے کہیں میں مجمع ہوا، اسٹیج پر علماء اکرام جمع ہوئے تو کچھ خصوصیت کے ساتھ کچھ لوگوں کا ذکر کر دیا تو کہہ دیا جاتا ہے للاکثری حکم الکل۔ تو یہاں پر اس کی قسمیں اور بھی ہیں، بہت ساری اور بھی چیزیں مشتق ہوتی ہیں، تو سب کا ذکر نہیں کیا، تو فرما رہے ہیں 12 چیزوں کا ذکر تغلیباً غلبہ دینے کے لیے اور للاکثری حکم الکل کی بنا پر ہے، ورنہ ان 12 چیزوں کے علاوہ فعل تعجب، اسم فعل برودن فعال امر حاضر، نفی تاکید بلند، مضارع مؤکد بلام تاکید، نون تاکید ثقیلہ خفیفہ، صفت مشبہ اور اس میں مبالغہ بھی مصدر سے مشتق ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ بہت ساری چیزیں آ گئیں، لیکن یہ جو ہیں ان 12 کے مقابلے میں کم ہیں، تو ان جب 12 کا ذکر کر دیا تو گویا کہ اکثر کا ذکر کر دیا، اگرچہ ان کو پورے کو بیان نہیں کیا۔ تو یہ جو ہے للاکثری حکم الکل یا تغلیباً کے طور پر 12 کا ذکر کرنا، گویا کہ ان کا بھی ذکر کرنا ہے، لہذا اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ اعتراض کا جواب ہو جائے گا کہ تغلیباً للاکثری حکم الکل کے تحت 12 کو بیان کر دیا تو گویا کل کا ہی ذکر ہو گیا۔ اب یہاں سے مصدر سے 12 چیزیں مشتق کرتے ہیں، 12 چیزیں مشتق کرتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں سامنے۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، جیسے کہ آپ ذہن میں رکھیں مصدر جس کے فارسی ترجمے کے آخر میں دن یا تن ہو، جیسے الضرب زدن مارنا، تو یہ الضرب یہ مصدر ہے۔ اب اس سے 12 چیزیں مشتق کریں گے، یعنی اس سے 12 چیزیں بنائی جائیں گی۔ ماضی بنے گا، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 اسم فاعل، نمبر 4 اسم مفعول، نمبر 5 جہد۔ جہد آپ پڑھیں گے نفی جہد بلم، لم کے ذریعے سے مضارع پہ لم لگا دیں تو وہ جازم بن جاتا ہے، جازم کر دیتا ہے جزم مضارع کو۔ نمبر 6 نفی، نمبر 7 امر، نمبر 8 نہیں، نمبر 9 اسم زمان، نمبر 10 اسم مکان، نمبر 11 اسم اعلیٰ، نمبر 12 اسم تفضیل۔ تو گردان جب کریں گے اس کی تو یہی آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گی۔ ان کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں آپ کے سامنے انہوں نے ذکر نہیں کی، اگرچہ وہ بھی اس میں شامل ہیں، تو ان کا ذکر کر دیا گیا تغلیباً کے طور پر۔ 12 کا ذکر کرنا گویا کہ سب کا ہی ذکر کرنا ہے۔ اب بتا دیا گیا کون کون سی چیزیں بھی اس سے اور مشتق ہوتی ہیں، کون؟ فعل تعجب، اسم فعل بمعنی امر حاضر، نفی تاکید بلند، مضارع مؤکد بلام تاکید ثقیلہ خفیفہ، صفت مشبہ اور اس میں مبالغہ بھی مصدر سے مشتق ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے تعریف بیان فرما رہے ہیں سب چیزوں کی جو آپ کو بیان فرمایا۔ ماضی، نمبر 1 ماضی کسے کہتے ہیں؟ ماضی گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہونے والے فعل کا نام ہے۔ کوئی گزرا زمانے میں کوئی ایک فعل، کوئی کام کیا گیا، اس زمانے میں واقع ہونے والے فعل کا نام ہے، جیسے ضربہ، مارا اس ایک مرد نے زمانے گزشتہ میں۔ تو دیکھیے زمانے گزشتہ میں ایک مارنے کا فعل واقع ہوا تو ہم کہیں گے کہ کون سا زمانہ ہے؟ زمانہ ماضی۔ تو زمانہ ماضی گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہونے والے فعل کا نام ہے، جیسے ضربہ، مارا ایک مرد نے زمانے گزشتہ میں، گزرے ہوئے زمانے میں۔ نمبر 2 دوسری جو ہے قسم مشتق ہوتی ہے مضارع۔ مضارع کسے کہتے ہیں؟ موجودہ یا آئندہ آنے والے زمانے میں واقع ہونے والے فعل کا نام ہے۔ کوئی بھی کام ہوگا یا تو گزرے ہوئے زمانے میں گزر گیا ہوگا کر کے، یا پھر وہ کیا جائے گا آنے والے زمانے میں، تو آنے والے زمانے میں کیا جائے تو اس کا نام رکھتے ہیں مضارع، فعل کا نام ہے۔ مضارع موجودہ یا آنے والے زمانے میں واقع ہونے والے فعل کا نام ہے، جیسے یضرب۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ مضارع کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں۔ اب آپ کو آسان لگتا ہے وہ تخصیص کر لیتے ہیں، جیسے یضرب وہ مارتا ہے تو یہ موجودہ زمانہ ہو گیا، اور آنے والا یا مارے گا یہ زمانے آئینہ والے ہو گیا۔ تو یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور لیکن جب کہیں پر متعین ہو جاتا ہے کسی طریقے سے تو وہ ایک ترجمہ کیا جاتا ہے۔ موجودہ یا آنے والے زمانے میں واقع ہونے والے فعل کا نام مضارع ہے، جیسے یضرب وہ ایک مرد مارتا ہے زمانے موجودہ یا آئندہ میں۔
نمبر 3 ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل کام کرنے والے کا نام ہے، کام کرنے والا، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا، کام کرنے والے کا نام ہے، جیسے ضارب، مارنے والا ایک مرد، مارنے والا ایک مرد۔ نمبر 4 اسم مفعول۔ اسم مفعول اسے کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے، یعنی جس پر کوئی کام کیا جائے یا جس پر جسے کوئی فعل واقع ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں اسم مفعول، اس کا نام ہے، اسم مفعول جس پر کام کیا جائے اس کا نام ہے، جیسے مضروب، مارا گیا ایک مرد، تو دیکھیے اس پر مارنے کا فعل واقع ہوا تو اس کو ہم کہیں گے یہ مضروب اسم مفعول ہے، اسم مفعول ہے۔ نمبر 5 ہے جحد۔ جحد انکار ماضی کو کہتے ہیں، انکار ماضی کو کہتے ہیں جحد، یعنی ماضی کے انکار ماضی کو جحد کہتے ہیں، جیسے لم یضرب، یعنی اصل ہوتا یہ مضارع ہے، اور مضارع پر جب یہ حروف جازمہ آپ پڑھیں گے، حروف جازمہ لم، لما، لام امر، لا نہیں، تو ان کو جب داخل کر دیتے ہیں تو اس مضارع مثبت کو یہ ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں، اور انکار ماضی یعنی انکار ماضی زمانے ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ اب اس کا جو معنی تھا مضارع کا یضرب کا، اب وہ والا نہیں ہوگا بلکہ اب ہوگا زمانے ماضی کا معنی ہوگا اس کے اندر۔ ساتھ ہی ساتھ یہ لم وغیرہ جو ہیں آخر میں مضارع کے جزم بھی کرتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لم یضرب، لم یضرب یہاں پر مارا، اس ایک مرد نے نہیں مارا زمانے گزشتہ میں، جبکہ آپ یضرب کا ترجمہ کر رہے تھے وہ مارتا ہے یا مارے گا زمانے موجودہ آئندہ میں، لیکن جب لم لگ گیا تو اس کا معنی اب جو ہے زمانے ماضی میں چلا گیا۔ نمبر 6 ہے نفی۔ نفی انکار مستقبل کو کہتے ہیں، تھوڑا فرق ہے، جحد کہتے ہیں انکار ماضی کو، زمانے ماضی میں کسی چیز کا انکار ہوتا ہے یعنی مثبت منفی ہو جاتا ہے، اور نفی کہتے ہیں کہ زمانے انکار مستقبل کو، چونکہ مستقبل میں جس طرح ثبوت ہوتا ہے ایسی اس کا انکار بھی ہوگا، جیسے کہ وہ جاتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جاتا ہے، تو اس چیز کو کہتے ہیں نفی۔ جیسے نفی انکار مستقبل کہتے ہیں، جیسے لا یضرب، چلے یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، اب لا جب لگا دی اس پر تو اب مانا ہوگا کہ وہ نہیں مارتا ہے یعنی موجودہ میں، یا نہیں مارے گا زمانے آئندہ میں، تو اس کا معنی دیکھیے نفی انکار مستقبل، مستقبل کا جو انکار کر دیا یہاں پر، یعنی اس کے اندر جو ثبوت ہوتا تھا مارنے کا اس کی کیا کر دی، اس نے نفی کر دی۔ تو 6 قسمیں ہو گئی یہ مشتق ہونے والی۔ نمبر 7 ہے امر۔ امر معنی ہوتا ہے کسی کام کا حکم دینا، حکم دینا، جیسے اضرب تو ایک مرد مار، تو یہاں پر دیکھیے اضرب یہ امر ہے اور یہ بھی جو ہے مصدر سے مشتق ہے، تو یہ بھی جو ہے 7ویں قسم ہے اس کی، امر کسی کام کا حکم دینا جیسے اضرب۔ نمبر 8 نہیں۔ نہیں کہتے ہیں کسی کام سے روکنا، جس طرح امر میں کسی کام کو حکم دیا جاتا ہے اسی طرح نہیں میں کسی کام سے روکا جاتا ہے، کسی کام سے روکنا، جیسے لا تضرب تو مت مار۔ اضرب امر ہوتا ہے کسی کام کو حکم دینا کر، اور لا تضرب یہ نہیں ہوتا ہے تو مت کر مار۔ نمبر 9 اسم زمان، کام کرنے کے زمانے کا نام ہے۔ زمان، زمان معنی زمانہ، اسم زمان کام کرنے کے زمانے کا نام ہے، کام کرنے کا کے زمانے کا نام ہے، جس وقت کام کر رہا ہے، جیسے مضربن مارنے کا ایک زمانہ، مارنے کا ایک زمانہ، اب جو بھی ہو مارنے کا ایک زمانہ یوں ترجمہ اس کا کرتے ہیں، اور اسی سے جو ہوتا ہے مضربن مکان بھی کرتے ہیں، تو گویا کہ ایک صیغہ ہے مضربن، اس کے اندر زمان بھی ہے اور مکان بھی ہے۔ اب یہ صیغے کی نوعیت اور صیغے کے ترجمے اور موقع محل کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کبھی مکان کا کرتے ہیں اور کبھی زمان کا کرتے ہیں، تو یہاں مضربن یہ معنی کر کے دیا کہ مارنے کا ایک زمانہ۔ نمبر 10 اسم مکان، کس کام کرنے کی جگہ کا نام ہے، کام کرنے کی جگہ کا نام ہے، جیسے مضربن، دیکھیے مضربن یہاں آیا تو اب یہاں ترجمہ ہم کریں گے کام کرنے کی ایک جگہ، کام کرنے کی ایک جگہ، اور پہلے کا ترجمہ کریں گے کام کرنے کا ایک وقت یا زمانہ۔ تو یہ مضربن کے اندر 2 معنی پائے جاتے ہیں، زمانہ اور مکان، لیکن اب وقت ترجمہ کرتے وقت دونوں میں سے ایک کی تخصیص کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی دونوں کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے جس سے کتابوں میں مذکور ہوتا ہے۔ نمبر 11 اسم اعلیٰ۔ اسم اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ اسم اعلیٰ جس چیز کے ساتھ کام کیا جائے اس کا نام ہے اعلیٰ۔ آپ بولتے ہی ہیں کہ یہ کام کرنے کا اوزار یہ اعلیٰ ہے، تو جس کے ذریعے جس چیز کے ساتھ کام کیا جائے اس کا نام کیا ہے؟ اسم اعلیٰ ہے، جیسے مضربن مارنے کا آلہ، جیسے عصا ہو گیا، لاٹھی ہو گئی، تو اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مضرب ہے،
یہ مارنے کا آلہ ہے۔ اسی طرح آتا ہے مقراض کینچی، اسی طرح اس کے بہت سارے آ جائیں گے، منسکن، اسی طرح مفرقن، اس کے بہت سارے یہ سب آئیں گے۔ تو مضربن مارنے کا ایک آلہ۔ نمبر 12 اسم تفضیل۔ اسم تفضیل کسے کہتے ہیں؟ زیادہ کام کرنے والے کا نام ہے، کوئی کام زیادہ کرتا ہو تو اس کے لیے اسم تفضیل کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اضربو زیادہ مارنے والا ایک مرد، تو یہ کام میں زیادتی جہاں ہو تو وہاں پر اس کے لیے اسم تفضیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیں آپ کہ یہاں ہم نے جو 12 چیزیں ذکر کر دیں جو مصدر سے مشتق ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 اسم فاعل، نمبر 4 اسم مفعول، نمبر 5 جہت، نمبر 6 نفی، نمبر 7 امر، نمبر 8 نہی، نمبر 9 اسم زمان، نمبر 10 اسم مکان، نمبر 11 اسم اعلیٰ، نمبر 12 اسم تفضیل۔ ان کی ایک ایک مثالیں پیش کر دی ہیں، اس کی تفصیل آپ کو انشاءاللہ آگے پڑھائی جائے گی سب کے بارے میں۔ نوٹ فرما رہے ہیں اختصار کے ساتھ 12 اقسام کی امثلہ، مثال کی جمع امثلہ ذکر کر دی گئیں تاکہ مبتدیوں یعنی ابتدائی طلباء کے لیے یاد کرنا آسان رہے، ورنہ ان کی تفصیل آپ بڑی کتابوں میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ چونکہ ابتدائی کتاب ہے اس کے اندر ایک ایک مثال پیش کر دی ہے۔ اب یہاں سے ایک فرما رہے ہیں مشتق کرتے ہیں۔ مشتق اشتقاق سے صیغہ اسم مفعول ہے، مشتق اشتقاق سے صیغہ اسم مفعول ہے، مشتق کرتے ہیں جمہور صرفیین، یعنی صرفیوں میں بھی ایک جمہور کہتے ہیں ایک بڑا طبقہ، تو جمہور صرفیوں کے نزدیک اشتقاق کہتے ہیں کہ قدر تغیر کے ساتھ کسی لفظ کا کسی اور لفظ سے نکالنا۔ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سی تبدیلی کرنے کے بعد کسی لفظ کا کسی اور لفظ سے نکالنا، یہ اس کو کہتے ہیں مشتق۔ جیسے کہ آپ کو کہیں الضربو، الضربو یہ مصدر ہے، اس سے ضربہ نکالا، تو دیکھیے ضرب مصدر ہے، اس سے ضربہ نکالا، تھوڑا سا اس میں کیا ہے حرکت کا فرق ہو گیا۔ اسی طرح دیکھیں ضرب مصدر ہے، اس سے ضارب نکالا، تو یہاں پر تھوڑا سا تبدیلی کر دی کہ وہاں جو ہے ضاد کے بعد الف لیا ہے، تو یہ تبدیلی کہتے ہیں اس میں۔ قدر تغیر کے ساتھ کسی لفظ کا کسی اور لفظ سے نکالنا بشرط کہ ان دونوں کے لفظوں کے درمیان حروف اصلیہ اور معانی میں مناسبت رہے۔ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایسا ہے کہ حروف اصلیہ لفظوں کے درمیان اصلیہ اور معنی مناسبت رہے، ایسا نہ ہو اگر معنیوں میں مناسبت نہیں رہ رہی ہے تو بھی اس کو مشتق نہیں کر سکتے۔ مان لیجئے ایک کے اندر معنی پایا جا رہا مارنے کا اور ایک کے اندر پایا جا رہا کھانے کا، تو یہ چیزیں بھی مشتق نہیں کر سکتے۔ معنی میں اور حروف اصلیہ میں بھی مناسبت ہونی چاہیے، جو حروف اصلیہ مصدر کے اندر پائے جا رہے تھے جیسے الضرب، ضاد، رابع، تو یہ سارے حروف جو ہیں آپ کے اس سے مشتق ہونے والی چیزوں میں بھی پائے جانے چاہیے، تو اس کو کہیں گے یہ مشتق ہے۔ جس لفظ سے نکالا جائے اسے مشتق منہ، یعنی آپ اس آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ مصدر کو ہم کہیں گے مشتق منہ، کیونکہ اسی سے ساری چیزیں نکلیں گی، تو جس لفظ سے نکالا جائے اسے مشتق منہ یا ماخذ کہتے ہیں، یعنی اخذ کرنے کا مقام، اور جس کو نکالا جائے اسے مشتق کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں اس سے، یہ مشتق بنیں گی، اور نکلتی مصدر سے تو مصدر بنتا ہے مشتق منہ یا ماخذ، اس کو کہتے ہیں۔ اب انشاءاللہ آگے یہ اگلے سبق میں ہم صرف صغیر پڑھیں گے، اور آپ کو یہ ہمارا کیسا لگا ضرور اس کو کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ضرور بھیجیں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔